اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے جو جنگ جاری ہے پچھلے چند دنوں سے. یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے وہاں پہ کہ آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ، جبکہ آذربائیجان کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس جنگ کی کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ سین صاحب دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری کے اندر جانا پڑے گا. کہا جا رہا ہے کہ یہ 26 سال پرانا تنازع ہے. اصل میں تنازع اس سے بھی پرانا ہے. یہ جو ہے نا نگورنو کاراباخ یہ علاقہ جو ہے یہ بیسیکلی ساؤتھ کوکسز ماؤنٹین جو ہے، کوئی کاف جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ ایک علاقہ موجود ہے اور ایک طرف آذربائیجان ہے اور ایک طرف آرمینیا ہے. اب یہ پورا خطہ، میں اس پورے علاقے کو ایک ساتھ لے رہا ہوں. یہ پورا جو علاقہ ہے یہ کسی زمانے میں فارمر سوویت یونین جسے USSR کہا جاتا تھا اس کا حصہ رہا ہے باقاعدہ. سب سے زیادہ جو امپورٹنس جس بات کو سمجھنے کی ہے وہ ہے آرمینیا کیا چیز ہے. جب یہ 1914 سے لے کے 1919 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا بولشوک ریولوشن تو بعد میں آیا، خیر اس وقت رشیا موجود تھا اور اس وقت آرمینیا بھی موجود تھا. اور آرمینیا جو ہے وہ اس علاقے کی شاید سب سے پرانی کرسچن ایک آبادی ہے جو وہاں پہ موجود ہے. لیکن وہ کرسچن آبادی ایسی ہے جو کہ انتہائی درجے میں جو کروسیڈرز ہوتے تھے نا ان سے انسپائرڈ ہے. ایون جو ہماری خلافت عثمانیہ تھی، یہ آٹومن امپائر جسے وہ کہتے ہیں، آٹومن امپائر کے دور کے اندر آرمینیا باقاعدہ سازشیں کرتا رہا ہے یہاں آ کے ترکی میں، اور انہوں نے سازشوں کے تھرو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے ٹرکش انٹرسٹ کو. اور وہ کس کے کہنے پہ کرتے رہے؟ اس وقت برطانیہ. آرمینینز کا شمار جو ہے انتہا پسند عیسائی فرقوں سے کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے. اور یہ اس وقت سے جو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے خلاف محاذ بنا ہوا تھا، ان محاذ میں جو مختلف جگہیں تھی جہاں سے کام کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، ان میں ایک آرمینیا تھا. اور ہمارے ناظرین کے بھی علم میں بات ہوگی کہ کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ جو تھی، آٹومن امپائر، اس کو شکست ہو گئی. اور تاریخ تو ہمیشہ جو فاتح ہوتا ہے وہی لکھا کرتا ہے. تو ایک طرف تو ترکی اس کے بعد جدید ترکی کی صورت میں سامنے آیا، وہ سیکولر تھا، اس نے اس معاملے میں کوئی بات کرنی چھوڑ دی. دوسری طرف کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں جو ان کو شکست ہو گئی تھی، تو جو اتحادی فوجیں تھیں برطانیہ اور اس کے ساتھ اتحادی فوجیں وہ فتح ہوئیں، ان کو فتح ملی. تو انہوں نے جو ہسٹری لکھی اس میں یہ لکھا کہ ترکی نے 1915 میں آرمینیا میں جینوسائیڈ کیا کرسچنز کا. یہ آج تک بات چلتی آ رہی ہے کہ جینوسائیڈ کیا تھا کرسچنز کا. یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. آٹومن امپائر کے خلاف یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف آرمینیا سے رشوہ کی جاتی تھی، شرارتیں کی جاتی تھیں، اور ان کا شریر لوگوں کا جواب دیا گیا، وہاں پہ ان کو ختم کیا گیا. تو اس کو اب کیونکہ ہسٹری انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو وہ جینوسائیڈ کرا لیتے ہیں. بہرحال وہ تو پرانی بات ہے. بولشوک ریولوشن آ گئی، بولشوک ریولوشن آئی تو USSR بن گیا، پھر USSR چلتا رہا، USSR ٹوٹ گیا. USSR جب ٹوٹا تو اس وقت سینٹرل ایشین ریپبلکس جو تھی آزاد ہوئی، اور ان سینٹرل ایشین ریپبلکس میں آرمینیا بھی تھا اور آذربائیجان بھی تھے. اس وقت یہ جو علاقہ ہے نا آپ کا نگورنو کاراباخ، اس علاقے کے اندر جو ڈیورنگ USSR رجیم 80 سال کے قریب جو ہو رہی ہے، وہاں پہ عیسائی بہت زیادہ علاقے آباد کر دیے گئے، اور آذربائیجان جو تھا وہاں کی جو میجورٹی مسلم پاپولیشن تھی اس کو نکلوا دیا گیا وہاں سے. یعنی یہ تو بالکل وہی پیٹرن ہے جو کشمیر میں آج کل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ ہندو آبادی کو جو ہے کشمیر میں لا کے آباد کیا جا رہا ہے. یہ اسی طرح کی سیٹلمنٹس ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ پھر سیسیشنسٹ موومنٹ انہوں نے چلانی شروع کر دی عیسائیوں نے. ٹھیک. اور آذربائیجان جو تھا اس کو ترکی کی سپورٹ تو حاصل تھی اس وقت، لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو رشیا کی بھی سپورٹ پہلے رہی ہے، ان کو امریکہ کی بھی سپورٹ رہی ہے، ان کو برطانیہ کی بھی سپورٹ رہی ہے، یورپ کی بھی سپورٹ رہی ہے، اور ان کو اسرائیل کی بھی سپورٹ رہی ہے اس پورے معاملے کے اندر. اور اب تو باقاعدہ یہ 27 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوا ہے. بہرحال اس سے پہلے بھی یہ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب تو انہوں نے باقاعدہ کوشش کر کے انویڈ کرنے کی کوشش کی آرمینیا نے. وہاں پہ کچھ گاؤں ان کے قبضہ میں بھی لے لیے اس علاقے میں، جو کہ آرمینیا اب تک
اس نے کلیم نہیں کیا تھا یہ میرا ہے. آذربائیجان کا کو ہی ریکگنائز کیا جاتا تھا کہ یہ اس کا علاقہ ہے. ہاں یہاں پہ سیسیشنسٹ موومنٹ ایک چل رہی ہے, لیکن آذربائیجان نے ابھی حالیہ اطلاعات کے مطابق جنگ میں 100+ لوگ تو مارے جا چکے ہیں اس وقت تک, ابھی تک. تو ابھی تو ظاہری بات یہ جنگ بظاہر لگتا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ پورے ریجن کو اصل میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش بھی ایک ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آرمینیا نے کچھ قبضہ کیا ہوا تھا, تقریباً 12 کے قریب گاؤں, تو ان میں سے چھڑوا لی آذربائیجان نے ابھی تک. تو بہرحال جو آپ کا سوال تھا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی, ایک اس کی لمبی ہسٹری ہے, ایک اس وقت کی ہسٹری ہے, اور ایک کچھ یہ واقعات ہیں جو ابھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, یہ بتائیے کہ یہ اس خطے میں یہ جو جنگ جاری ہے اس وقت, یہ کسی اس خطے میں بہت بڑی جنگ کا فلیش پوائنٹ تو نہیں بن جائے گی خدا نخواستہ؟ دیکھیں, جو الائنمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, خاص طور پہ جب سے چائنا اسٹرانگ ہو رہا ہے اور رشیا کی واپسی ہو رہی ہے, تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کہ جو بہت سے ممالک اس میں ظاہر ہے انوالو ہیں. اور یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس لیے اس حوالے سے بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور رشیا کی بھی ان کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے, بلکہ جتنا ان کے ساز و سامان استعمال ہو رہا ہے وہ سارا رشیا کا ہی دیا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ ایون دو شیعہ میجورٹی ہے, لیکن کیونکہ ایران سے ان کے ٹیریٹوریل ایشوز ہیں تو ایران کی ایسے ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے سعودی عرب کی ان کو سپورٹ ہے. اور پاکستان کی تو سپورٹ ظاہر ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو ٹرکی کی وجہ سے, آذربائیجان سے ریلیشنز کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ پاکستان کا اپنا ایک کشمیر کا ایشو بھی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رشیا بھی اس میں آرمینیا کے ساتھ ہے, اور یہ ٹپیکل قسم کے کرسچنز ہیں جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رہے ہیں, بلکہ یہ وہ کرسچنز ہیں جو ایمپرر کی بھی نہیں سنتے تھے اور اپنے طور پہ سازشیں کرتے تھے. تو اس موقع پہ یہ کال یاد آ جاتا ہے کہ کفر ایک ملت ہے, کیونکہ اس میں سارے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور مسلمان ممالک تقریباً ایون ایران تو ویسے خاموش ہے لیکن ایسے سپورٹ نہیں ہے, لیکن سعودی عرب کو بھی اس میں آذربائیجان کی سپورٹ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ یہ فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے, تو اس میں کئی محاذ ہیں. اس میں یہ بھی بڑا اہم محاذ ہے کیونکہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہوئے 100 سال ہونے کے بعد جو ٹرکی اپنے پر پرزے پھیلا رہا ہے, اس کی ہر حوالے سے ٹرکی کو کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے, اس کا یہ ایک بہت اہم حصہ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک آذربائیجان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اس موقع پہ کامیابی ملے, تاکہ وہ ایک سبق ہو ویسٹرن فورسز کے لیے بھی کہ اگر مسلمان اکٹھے ہوں تو کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ایڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون دو کچھ معاملات میں یہ کشمیر سے ڈفرینٹ ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہے. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں بھی چائنا کے انٹرسٹ اپنے ذاتی ہوں تو ہوں, ورنہ ویسے جتنے بھی نان مسلم اسٹیٹس ہیں وہ کشمیر میں انڈیا کا ساتھ دیتی ہیں. تو پاکستان بھی اگر اچھی باتیں تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور باقی نے بہت اچھی کی, لیکن اگر ہم ایک اس کو پلان طریقے سے لے کے چلیں تو کل کو ہمیں انشاءاللہ کشمیر کے معاملے میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ بے شک اس میں یو این کی انٹروینشن ہے, لیکن جو میرا خیال ہے کوئی عام کیسز بھی ہوں تو 5-10 سال کے بعد وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے, لیکن یو این 70 سال سے ناکام ہو گیا ہے. تو میرا نہیں خیال اب یو این کی اتنی بائنڈنگ ہم پہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی بات مانیں, کیونکہ ہم تو ایل او سی پہ سفارتکاروں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں پابندیاں ایمنسٹی انٹرنیشنل پہ بھی. تو میرا خیال سے ہمارے لیے بھی بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ ہم تو تیار ہیں پرائیویٹ کروانے کے لیے. تو اب باتیں بہت ہو گئی, ہم اس معاملے میں اب ایک ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے, اور اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے کامیابی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. حسن صدیق صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد